بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، عن قریب کتاب اور حکمران جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی حکمران طبقہ اللہ کی کتاب سے الگ ہو کر زندگی گزارے گا اور من مانی طریقہ اختیار کرے گا۔ ایک تو اسلامی سیاست کے علم بردار حضرات ہیں، جیسے صحابہ اور ان کے بعد بعض حضرات، ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ ان کی سیاست اسلام و شریعت کے تابع تھی، ہر کام اللہ رسول کے حکم کے مطابق تھا۔ دوسری طرف دنیاوی پولیٹیکل لوگ ہیں جو اسلام کو اپنی پولیٹکس کے لیے اور حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے اسلام کو پس پشت ڈال کر من مانی طریقہ یا مغربی حکمرانوں کا دیا ہوا طریقہ اپناتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام جس سیاست کی تعلیم دیتا ہے اس کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے، ان الحکم الا للہ، سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں چلے گا، حکمرانی اللہ کی ہوگی، اور سیاست کے عہدوں پر فائز لوگ من مانی کرنے کے بجائے صرف اللہ کے قانون کو چلانے کے مجاز ہوں گے۔ نہ مال ان کا مال ہوگا، نہ ان کو اس مال میں اپنی خواہش کے مطابق تصرف کا اختیار ہوگا، نیز وہ عام رعایا کی طرح زندگی بسر کریں گے، نہ عیش ہوگا نہ مستی کی سرگرمیاں ہوں گی۔ یہ ہے اسلامی سیاست کا بنیادی اصول۔ بھلا اس سیاست کو وہ لوگ کیسے پسند کریں گے جن کا مقصد ہی ان عہدوں اور منصبوں سے دنیاوی دولت کا حصول اور عیش و مستی کی زندگی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ حکمران طبقہ اور کتاب الگ الگ ہو جائیں گے، اور آج کے حکمران طبقے پر یہ بات 100% صادق آتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ بات کافر حکمرانوں کے بارے میں نہیں کہی گئی ہے کہ وہ تو پہلے ہی سے قرآن سے جدا ہے، بلکہ یہ بات ان پولیٹیکل لوگوں کے حق میں کہی جا رہی ہے جو اسلام کے دعوے دار ہیں، اور لوگ بھی ان کو مسلمان اور ان کے زیر اقتدار ملکوں کو اسلامی ملک کہتے ہیں، جیسا کہ آج کے بیشتر اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کا حال ہے۔ آگے حضور نے فرمایا کہ خبردار رہو، عن قریب تم پر ایسے امراء اور حکام مسلط ہوں گے جو اپنے لیے وہ تجویز کریں گے جو دوسروں کے لیے تجویز نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ حکمران اپنے لیے جو مال و دولت، عہدہ و منصب، جاہ و عزت اور مقام و منزلت، عیش و راحت تجویز کریں گے، وہ دوسرے کے لیے کیسے تجویز کریں گے؟ بلکہ جو آدمی بھی ان کی ریس کرنا چاہے گا، ان کے جیسا بننا چاہے گا، اس کو قتل کریں گے یا سزائیں دیں گے یا اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ اور پھر حضور نے آگے فرمایا، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تم کو قتل کر دیں گے، اور فرما برداری کرو گے تو تم کو گمراہ کر دیں گے، کیونکہ وہ لوگ اپنی نافرمانی کو برداشت ہی نہیں کرتے، اگرچہ ان کی یہ نافرمانی اللہ کے دین کے لیے ہو۔ جیسے کسی حکمران نے ایسا حکم دیا جو خدا کے حکم کے خلاف ہو، تو اب یہاں حکمران کی نافرمانی دراصل اللہ کے لیے ہے، مگر یہ حکمران مسلمان ہو کر بھی اس کو پسند نہ کرے گا کہ اس کی نافرمانی کی جائے، یا یہ کہ اللہ کے حکم پر لوگ چلیں، بلکہ اس کے حکم کو نہ ماننے پر قتل کر دے گا، اور اگر اس کی فرما برداری کی جائے تو چونکہ وہ حکم خدا کے خلاف ہے، دین و شریعت کے خلاف ہے، اس لیے اس کے ماننے والے گمراہ ہوں گے۔ یہ حدیث حضور نے آج سے 1400 سال پہلے فرمائی تھی، جو حرف بحرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ جب ایسے حالات پیش آئیں تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات سے کس طرح ہم لوگ نمٹیں؟ حضور نے فرمایا، وہی کرو جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حواریین نے کیا، کہ ان کو آروں سے چیرا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، پھر بھی انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔
اللہ کے رسول نے اس دور پرفتن میں جب کہ اہل ایمان کو محض ان کے ایماندار ہونے کی وجہ سے مشکلات پیش آئیں اور حکمران طبقہ اپنی بے دینی اور اسلام دشمنی کی وجہ سے ان اہل ایمان کو بے دینی پر مجبور کرنے اور لالچ و خوف دلا کر ان کو ایمان سے متزلزل کرنے کی کوشش کرے، ایک صاحب ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ کسی کی طرف سے تم کو لالچ دیا جائے یا خوف کی بھٹی میں اس کو تپایا جائے، قتل و خون سے اس کو دوچار ہونا پڑے یا عہدوں اور منصبوں کا لقمہ تر اس کو پیش کیا جائے، ہر صورت میں اس کو ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے۔ استقامت علی الدین کے نتیجے میں اگر اس کو سولی کے تختے پر چڑھا دیا جائے یا آروں سے چیرا جائے یا بندوق کی گولی کا نشانہ بنایا جائے یا قید و بند کی تکلیفوں سے دوچار کیا جائے تو ہر تکلیف کے لیے اسے تیار رہنا چاہیے، کسی حال میں دین کو نہ چھوڑے۔ حضور نے اہل ایمان کی تقویت کے لیے حضرت عیسیٰ کے حواریوں اور اصحاب کا ذکر بھی فرمایا کہ ان کو اسی دین کے راستے میں آزمائشوں اور امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کو آروں سے چیرا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، مگر اللہ کے بندوں نے ہر چیز کو گوارا کیا، دین چھوڑنا گوارا نہیں کیا بلکہ دین پر جمے رہے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ دور بھی اہل اسلام کے خلاف سازشوں کا دور ہے، ان کو بدنام کر کے ان پر ہر قسم کا قصور ثابت کرنے کی ناپاک چال بازیوں کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں دین پر استقامت سے چلنے والے کو نہ صرف کفار و ملحدین بلکہ خود مسلمان کہلانے والے حکمران بھی ترچھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو دہشت گردی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ان کو دین پر چلنے سے باز رکھنے کی تدبیریں کر رہے ہیں، ان کی داڑھیاں، ان کی اسلامی وضاقتہ، ان کے اعمال و اخلاق، ان کی دین سے نسبت و محبت ان لوگوں کو کھٹک رہی ہے۔ حتیٰ کہ بعض اسلامی ملکوں میں تو داڑھی رکھنا ممنوع یا کم از کم معیوب ہو گیا ہے۔ بعض ملکوں میں قرآن کی تعلیم پر پابندی، اسلام پسندوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ شاید اس سے قبل اتنے فتنوں کا اجتماع دنیا میں نہ ہوا ہو جتنا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب کے لیے ایسی صورت میں راہ عمل وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ دین پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں۔ ایک حدیث میں حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد آپ کی امت بہت سے فتنوں میں گھر جائے گی، اس سے چھٹکارے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی کتاب جس کے پاس کوئی باطل نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، جو کہ خدائے حکیم و حمید کی طرف سے نازل کی گئی ہے، لہذا اس نسخے شفا کو حاصل کیا جائے، اس پر عمل کر کے شفا و نجات حاصل کی جائے۔ اس حدیث کے اخیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مر جانا خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے جینے سے بہتر ہے۔ اگر ایک مومن کو اس پر یقین آ جائے تو وہ کبھی خدا کی اطاعت سے روگردانی نہ کرے، چاہے لالچ اس کے سامنے آ جائے یا خوف و دہشت، کیونکہ مال و دولت، جاہ و عزت، آسائش و راحت، عیش و عشرت، سب کی سب چیزیں فانی ہیں۔ ان کی وجہ سے اگر وہ خدا کی معصیت کرے گا تو یہ چیزیں تو زیادہ سے زیادہ موت آنے تک رہ سکتی ہیں، موت آتے ہی سب لذتیں اور راحتیں، مال و دولت کے سارے خزانے چھوٹ جائیں گے اور معصیت کا وبال سر پر باقی رہے گا۔ اور اگر کسی نے ان دنیاوی اور فانی لذتوں اور راحتوں کو لات مار کر اللہ کی اطاعت میں جان دے دی تو جان تو گئی، مگر اس کے بدلے میں وہاں اس کو اللہ کی رضا کا پروانہ اور اس کے ساتھ دائمی راحتیں اور لذتیں ملیں گی۔ اس لیے مومن صرف اور صرف خدا کی رضا چاہتا ہے، اس کی دنیا و آخرت کا واحد مقصد، اسی کی موت و حیات کی آخری منزل اور اس کے عمل و مجاہدے کا منتہا صرف اور صرف رضائے الہی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا حج
میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے رضا عطا فرما، رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رضا کے لیے مرنا پڑے تو اے اللہ مرنے کی ہمت عطا فرما، اور اپنی ناراضگی سے بچا، اور ناراضگی کے اعمال سے ہم سب کو پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔